بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، بزرگ دوستو اور دیگر سامعین حضرات، امید ہے سب بغیر عافیت ہوں گے. سائنس گریڈ 2 کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم یہ 2 چیپٹر ہم آلریڈی کور کر چکے تھے. اب ہم تیسرے چیپٹر ہے، اس کی ریڈنگ اور اس کی ڈیٹیلز وغیرہ آگے پڑھیں گے. دا انبیاء علیہم السلام اینڈ کریکٹر بلڈنگ. انبیاء علیہ السلام اور ہمارے جو کریکٹر ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، اس کی ترقی، اس کی بلڈنگ. ٹھیک ہے. اللہ المائٹی کریٹڈ مین، اللہ نے انسانوں کو بنایا. ہی سینڈ مینی انبیاء رسول پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ٹیچ دا پیپل ہاؤ ٹو لیو. اللہ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، پروفٹس بھیجے علیہ السلام، کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جینا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. نو ون کین بی اے گڈ ہیومن بینگ بائی ویئرنگ گڈ ڈریس، ایٹنگ نائس فوڈ اور ہیونگ اے لاٹ آف ویلتھ. کوئی بھی انسان، جاندار، وہ اچھے کپڑے پہننے سے یا بہت زیادہ مالدار ہے تو اس سے وہ شخص اچھا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. A good human being is one who helps others and cares for their happiness and well-being. اچھا انسان اس کو کہتے ہیں، یا انسان تب اچھا ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کی خوشیوں کا خیال کرتا ہے، اور لوگ اچھے ہو جائیں اس کی فکر میں لگا رہتا ہے. All the رسول علیہ السلام were excellent human beings. جتنے بھی رسول تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے. They spent their life serving humans. انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے یعنی کہ وقف کر دی، صرف کر دیا. And in providing them with happiness and peace. اور لوگوں کو خوشی اور امن دینے میں انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی. Once ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام was on journey. موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر تھے. When he got tired, جب وہ تھک گئے، during journey اپنے سفر میں چلتے چلتے جب وہ تھک گئے، he sat by a well to take some rest. تو وہ ایک کنویں کے کنارے آرام کرنے لگے، کنویں کے کنارے کچھ ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. He drank water and lay down. تو انہوں نے وہاں سے کنویں سے مطلب پانی پیا اور وہیں لیٹ گئے. After a short while، کچھ دیر کے بعد، there come some shepherds. کوئی چرواہے آئے. تھوڑی دیر بعد چرواہے بکریاں چلانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ آئے. Who led their sheep and goats for drinking water. جو اپنے بھیڑی اور بکروں کو یعنی پانی پلانے کے لیے آئے تھے. They drew water out. انہوں نے پانی نکالا کنویں سے. Made their sheep and goats drink water and went away. اپنے شیپس کو یعنی اپنے دمبوں کو اور اپنی بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا اور چلے گئے. Meanwhile، اسی ٹائم 2 girls came there to make their sheep and goat drink water from her. 2 عورتیں بھی آئیں، 2 لڑکیاں بھی آئیں اپنی دمبوں کو اور بکریوں مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے اسی کنویں سے. They were little girls. چھوٹی لڑکیاں تھیں and could not draw water out from well. تو وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی تھیں، چھوٹی تھی وہ لڑکیاں، اس وجہ سے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام saw the scene. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نظارے کو دیکھا، ہی علیہ السلام got up readily and helped them to draw the water. تو وہ کھڑے ہو گئے فوراً اور پھر ان کی مدد کری. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا. The girls gave this water to their sheep goats to drink. تو پھر ان لڑکیوں نے اپنے بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ پانی دیا اور ان کی بھیڑ بکریوں نے بھی پانی پیا. They were overjoyed on being helped by موسیٰ علیہ السلام and thanked him. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس مدد پر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرا ان لڑکیوں. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام was also رسول of Allah Almighty. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بہت ہی اللہ جل جلالہ کے رسول ہیں ایک. He علیہ السلام remained always ready for the service and happiness of other people. وہ جو ہے ہمیشہ تیار رہتے ہیں سروس کے لیے، یعنی اپنی خدمات انجام دینے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے اور خوشیاں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوشیاں پہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے. اللہ المیٹی gave him many miracles. اللہ پاک نے انہیں بہت سارے معجزوں سے نوازا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سارے معجزے تھے، مطلب بیماروں کو شفا مل جاتی تھی ان کی دعا سے. such as healing of the sick. مثال کے طور پہ بیماروں کو شفا یاب کر دینا. enabling the dumb to speak. اور جو گونگے ہیں وہ بھی بولنے لگتے تھے، ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، وہ دعا کرتے تھے. تو curing the blind. اندھوں کی جو ہے کا علاج کر دیتے تھے، وہ یہ بھی معجزہ تھا ان کو. giving life to dead etc. اور مردوں کو بھی بعض اوقات اللہ کے حکم سے دعا مانگ کے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے. یہ ان کے معجزات تھے. تو یہ انسانیت کی خدمت تھی بیسیکلی. A man came to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and said. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا I steal things. میں چوری کرتا ہوں. Tell lies. اور جھوٹ بولتا ہوں. And feel happy by torturing others. اور میں خوش ہوتا ہوں دوسروں کو تنگ کر کے، میں بہت خوش ہوتا ہوں. If you command I can leave only one of these evils. اگر آپ کہیں تو میں کوئی ایک چیز ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
asked him to give up telling lies. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो. वो 3 चीजें करता था ना, झूठ भी बोलता था, ठीक है ना, और लोगों को तंग भी करता था, लोगों को तंग भी करता था और चोरी भी करता था. तो उसने कहा कि आप कहें, तुम बताएं मैं से कौन सी चीज छोड़ दूं. तो आपने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो. द मैन रेंट अवे. ये बात सुन के वो आदमी चला गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे बाद, ही थॉट ऑफ स्टीलिंग समथिंग. तो उसने सोचा कि मैं कोई चीज चोरी करूं, क्योंकि चोर तो था वो. बट देन ही रिकॉर्ड हिज प्रॉमिस विद द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीकिंग द ट्रूथ. लेकिन उसको फिर याद आया कि मैंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि मैं अब हमेशा सच बोलूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा. एंड थॉट दैट इफ ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड आस्क, और फिर सोचा कि जब उसने सोचा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे इस बारे में तो व्हाट वुड ही आंसर, तो मैं क्या जवाब दूंगा. इन दिस वे ही रिट्रीटेड फ्रॉम ऑल हिज इविल डीड्स. इस वजह से उसने अपने सारे गुनाह छोड़ दिया. यानी झूठ एक तरीके से गुनाहों की जड़, उसने झूठ छोड़ दिया. तो फिर जब वो चोरी करने गया तो फिर उसने बोला जब चोरी करूंगा तो फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जाकर मैं क्या करूंगा, और मतलब मैं क्या जवाब दूंगा. मैंने तुमसे जो है वादा करा है, मुझसे पूछेंगे कि तुमने चोरी करी तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता. तो मैं उसने चोरी करना इस तरीके से छोड़ दिया. इसी तरीके से जितने भी और बुरे काम थे वो सब उसने छोड़ दिए, सिर्फ झूठ बोलना छोड़ने की वजह से. झूठ एक बहुत बड़ी बीमारी है. Once a man picked a sparrow. एक दफा sparrows young ones from the nest and came to Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक दफा एक आदमी ने चिड़िया का यानी बच्चा, उसके घोंसले से बच्चा लेकर आ गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw the sparrow hovering over repeatedly. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो चिड़िया है वो बार बार जो है वो चिल्ला रही है, बुला रही है, चीख रही है. और seeing this, जब ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम inquired from his companions about the reason for disturbance of his sparrow. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, अपने साथियों से पूछा कि ये क्यों ये चिड़िया इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, क्यों शोर कर रही है चिड़िया. तो मैन टोल्ड हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that he picked up her young ones from the nest and the sparrow was looking for them. तो उस आदमी ने जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने जो है इसके बच्चे को यानी या बच्चों को जो है इसके घोंसले से मैंने उठा लिया है और इस वजह से ये स्पैरो चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढती फिर रही. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ordered him to put back the young ones in the nest immediately. तो आप ने उसको फौरन कहा कि तुम उसके बच्चे वापस उसके घोंसले में वापस डालो. तो ना सिर्फ इंसानों की, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जानदारों की, सबकी हमें जो है वो इज्जत करनी चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम loved children too. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे. Whenever he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम received some eatables, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खाने की चीज आती, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would offer these to children first. तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को पहले पेश किया करते थे. If he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was on ride, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सवारी पर होते, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would then let the children with him, ride with him. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी अपने साथ सवारी कराया करते थे. अब ये क्वेश्चन आंसर है इसके. कैन समवन बिकम्स अ नाइस पर्सन बाय वेयरिंग गुड क्लॉथ्स एंड बाय टेकिंग गुड फूड. क्या कोई शख्स अच्छा इंसान बन सकता है अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छा खाना खाकर? नो. इसका आंसर क्या है? नो. नो वन कैन बिकम a nice person by wearing a good clothes and by taking a good food. ठीक है. How did Hazrat Musa अलैहि सलाम help the girls? मूसा अलैहि सलाम, ये पूरा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है. नो वन कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बाय वेयरिंग अ गुड ड्रेस, ईटिंग अ नाइस फूड. ठीक है ना, यहाँ तक लिखे. और अ गुड ह्यूमन, यहाँ से लिखे गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान वो होता है जो लोगों की मदद करे और लोगों की खुशियों का ख्याल रखे. ठीक है ना, और लोगों के अच्छे होने का ख्याल करे. मूसा अलैहि सलाम ने कैसे उनकी मदद करी? तो इसका जवाब यहाँ से है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम helped two girls to draw the water from the well. ऐसे करके लिख सकते हैं. ठीक है ना, helped the girls by drawing water from the well. How did Isa अलैहि सलाम care for the people? उसका भी जवाब हमने नीचे पढ़ा था. Isa अलैहि सलाम has many miracles such as healing of sick, enabling the dumb to speak, curing the blind, giving life to dead, etc. ठीक है ना, इस तरीके से अपने मौजों के जरिए ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो लोगों की मदद किया करते हैं. How was a man's life changed when Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forbade him to tell lies? उस शख्स की जिंदगी कैसे चेंज हो गई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उससे कहा कि आप झूठ बोलना छोड़ दो. A man's life was changed because once he, यहाँ से इसका आंसर है, yeah. Once he thought of stealing something, but then he recalled his promise with the Rasul sallallahu alaihi wasallam speaking the truth, and thought that if he would ask, what would he answer? In this way, he treated from his evil deeds. ठीक है ना.
narrate an incident of Muhammad sallallahu alaihi wasallam about his love for the children. So कोई भी इंसिडेंट लिखना है कि आप वसल्लम बच्चों से कैसे मोहब्बत करते थे, तो यहाँ से आप लिख देंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम loved children a lot. Whenever he received some eatables, he sallallahu alaihi wasallam would offer these to children first. If he wasn't right, he would let the children ride with them. ठीक है ना, ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर हो सकता है. Fill in the blanks with the help of the following words. A good person is the one who helps others. दूसरों की मदद करता है. ये help जो है यहाँ आएगा. The dash started seeing when हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम cured. मतलब किसको नजर आना शुरू होता था जब ईसा अलैहिस्सलाम क्योर करते थे, तो एक अंधे को जो है ब्लाइंड का मतलब है ना, ब्लाइंड यहाँ आ जाएगा. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ordered to put the young ones of the sparrow back in the, यानी चिड़िया के बच्चों को वापस कहाँ रखने का कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नेस्ट. चिड़िया के बच्चों को वापस नेस्ट में, यानी घोंसले में रखने का, नेस्ट आ जाएगा यहाँ पर. The root of all evil is to tell lies. जितने भी बुराइयां हैं उनकी जड़ क्या है, झूठ बोलना है, लाइज. ठीक है ना, शख्स को झूठ बोलने से आपने मना करा तो उसकी सारी बुराइयां, सारे इवल्स खत्म हो गए. अब ये बात करना है. A nice person is the one whose clothes are good, who has wealth, who help others. ठीक है ना, जिसके पास है वेल्थ यानी जो मालदार हो या जो अच्छे कपड़े पहनता हो, क्या वो अच्छा इंसान है? नहीं, अच्छा इंसान वो है who help others. Which रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम helped the girls in providing water for the sheep and the goats. कौन से रसूल थे वो जिन्होंने मदद करी लड़कियों की कुएं में से पानी निकालने में, पानी पहुंचाने में, उनकी भेड़ बकरियों को पानी देने में किस रसूल ने मदद की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम. ठीक है. Which रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम miracle was to give life to the dead. ये मौजज़ा किस नबी के पास था कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे? कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज का पर्सन टू अवॉइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्सन को किस चीज से बचने को कहा था? पुटिंग अदर्स इन ट्रबल, दूसरों को मुशक्कत में ना डालो. टेलिंग लाइज, झूठ मत बोलो. थेफ्ट या चोरी से बचो. टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से मना करना. ठीक है ना भैया. अब ये चैप्टर 4 है फास्टिंग. फास्टिंग क्या है? फास्टिंग इज वन ऑफ द अरकान्स पिलर्स ऑफ इस्लाम. इस्लाम के 5 सुतून है ना. सबसे पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा हज, चौथा रोजा और पांचवा हज. ठीक है ना. तो रोजा भी एक रुकन है इस्लाम का, एक पिलर है इस्लाम का. ठीक है. फास्टिंग यानी रोजा इज वन अरकान ऑफ इस्लाम. रोजा एक इस्लाम का रुकन है या पिलर है. इट ordered us to stay away from eating, drinking and such things which Allah Almighty has forbidden. ठीक है ना. ये हमें रोजा हमें महफूज रखता है या कहता है कि हमें ना खाने पीने और इसी तरह की चीजों से बचने के लिए कहता है. कि आप रोजे के हालत में ना ईटिंग करें, ना ड्रिंक, ना पिए. ठीक है ना. और उन चीजों से बचें जिसका अल्लाह पाक ने बचने का हुक्म दिया है. ठीक है ना. झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी, बुरी बातें सुननी भी नहीं है, बुरी बातें बोलनी भी नहीं है, बुरी बातें देखनी भी नहीं है, बुरी बातें सोचनी भी नहीं है, ताकि हमारा तकवा पैदा हो. फ्रॉम द अजान ऑफ फजर टिल अजान ऑफ मगरिब विद द इंटेंशन ऑफ वर्शिप. ठीक है ना. फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक हमारा रोजा होता है, जो कि इबादत की नीयत से हमें रखना चाहिए. ठीक है ना. पूरी तवज्जो, इंटेंशन हमारी इबादत हो. अल्लाह अलमाइटी हैज मेड द रोजा इन द मंथ ऑफ रमजान मुबारक ऑब्लिगेटरी फॉर द मुस्लिम्स. अल्लाह पाक ने रोजे को रमजान मुबारक के महीने में फर्ज किया है. किस पर? तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, मर्द औरत पर, बालिग जो है. रमजान मुबारक इज द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर. रमजान मुबारक जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है. ठीक है ना. इस्लामिक कैलेंडर हम पढ़ चुके हैं इस्लामियत में कौन कौन से हैं. मुहर्रम से शुरू होता है ना. मुहर्रम, सफर, फिर जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, फिर रजब, फिर शाबान और फिर रमजान. 9वां महीना रमजान का होता है. ठीक है. फिर उसके बाद शवाल, फिर ज़िकत और ज़िलहज. ये हो गया 12 महीना. तो 9वां महीना जो है, 9th मंथ जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का, वो क्या होता है? रमजान मुबारक होता है. द कंसेप्ट ऑफ फास्टिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. जो रोजे का कंसेप्ट है, रोजे का जो अकीदा है या ख्याल है, ये इस्लाम में नहीं बल्कि दूसरे मजहबों में भी, दुनिया में जो मुख्तलिफ मजहब है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, इसराइल है, यहूदी हैं, उनमें भी रोजा होता है. द ज्यूज यानी यहूदी, द क्रिश्चियंस ईसाई, द हिंदूज एंड द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, और जो बुद्धिज्म यानी चाइना में बुद्धिज्म मिलेगा आपको, आल्सो फास्ट, वो भी जो है रोजा रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, उनके अपने मजहब के मुताबिक. ठीक है. जैसे यहूदियों का 24 घंटे का या ईसाइयों का भी बाज़ औक़ात तो में 24 घंटे का रोजा होता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन फास्ट इन मार्च एंड अप्रैल. जो क्रिश्चियन है वो मार्च और अप्रैल में जो है वो क्या करते हैं? रोजे रखते हैं. द होली कुरान रिविलेशन स्टार्टेड इन रमजान मुबारक. जो कुरान शरीफ है, हमारी प्यारी मुतबर्रक किताब कुरान शरीफ है, ये भी रमजान मुबारक के महीने में नाजिल हुई. ड्यूरिंग द लास्ट 10 days ऑफ रमजान मुबारक
رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں، یعنی آخری رمضان المبارک 30 دن کا ہوتا ہے نا، آخری جو 10 دن ہیں یعنی آخری جو عشرہ ہے رمضان کا، دیر از اے اسپیسیفک نائٹ وچ از کالڈ شب قدر، دا نائٹ آف پاور. اور آخری جو رات اسی 10 دنوں میں جو ہے ایک رات، کوئی نہ کوئی 10 دنوں کی راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہے جس کو جو شب قدر کی رات ہے. ٹھیک ہے، بہت متبرک رات ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرشتے اس رات اترتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں فجر تک، فجر پڑھ کے پھر وہ فجر کے بعد یعنی ہو جاتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ بہت ہی قیمتی رات ہے. ورشپنگ اینڈ گوئنگ بفور اللہ المیٹی ڈیورنگ دس ون نائٹ از بیٹر دین دا ورشپنگ آف فار 1000 منتھس. یعنی اس رات کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اگر ہم اس رات، تو یہ 1000 رات کی عبادتوں سے، 1000 مہینوں کی 1000 رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے صرف اس ایک رات کی عبادت. رمضان کے آخری عشرے میں آتی. ڈیورنگ دس نائٹ، اس رات کو حضرت جبریل علیہ السلام ڈیسینڈ آن دا ارتھ ود ادر اینجلز. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ خود یعنی کہ زمین میں آتے ہیں اور اپنے اور بھی فرشتے زمین میں آتے ہیں اس رات کو. ٹھیک ہے، اور فجر کے بعد جاتے ہیں. As soon as the moon of the Ramadan al-Mubarak is sighted, the Muslim get busy with the praying. جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے میں، یعنی تراویح پڑھنے میں. تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہے. تراویح صلاۃ از آفرڈ ود عشاء صلاۃ. عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تراویح کی نماز بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. عشاء کے 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اناف میں 20 رکعت ہے، باقی یہاں سعودی عرب وغیرہ میں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. بہرحال تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، 20 رکعت زیادہ قریب ہے. اور پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 نفل جو پڑھنا چاہے پڑھ کے پھر اس طرح ہوتا ہے. فاسٹنگ روزہ از آبزرو ڈیورنگ دا ڈے. ٹھیک ہے نا. روزہ دن میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ ریمبرنس اینڈ ریسائٹیشن آف فرام دا ہولی قرآن از موسٹلی ڈن. اللہ کی یاد، اللہ کو ریمبر کرنا، یاد کرنا، اور قرآن شریف کی تلاوت بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے. ہیلپنگ ادر، دوسروں کی مدد کرنا، گڈ ڈیڈس، اچھی عادتیں. ورشپ اینڈ صلات آر آلسو انڈرٹیکن ود گریٹ ایمفیسس ان منتھس. یعنی کہ دوسروں کی، غریبوں کی مدد کرنا یا لوگوں کی مدد کرنا، اچھے کام کرنا، عبادت کرنا اور نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں بہت ہی پرجوش طریقے سے یعنی ہوتی ہیں اس مہینے، رمضان کے مہینے. اللہ المیٹی ہیز پرومسڈ 70 فولڈس ریوارڈ فار ایچ پریئر اینڈ گڈ ڈیڈس ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان کمپیئر ٹو ادر منتھس. یعنی رمضان کے مہینے میں مطلب مفہوم بات کا یہ ہے کہ ہر عمل کا ثواب 70 گنا، 70 ٹائمس، یعنی کہ فولڈ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اس کو. ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے. 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 70 روپے صدقہ کرنے کا، ہر چیز 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. فاسٹنگ پروٹیکٹس دا مین فرام ڈیزیز. روزہ انسان کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. اینڈ آلسو انیبلز ہم ٹو ریئلائز دا امپورٹنس اینڈ نیڈ آف فوڈ فار پور پیپل ان سوسائٹی. اور لوگوں کو جو روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، اس کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ بھائی جیسے غریب جو لوگ ہیں، وہ بھی معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی بھوک کا بھی جو ہے بندے کے اندر استحضار پیدا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ یار یہ غریب لوگ بیچارے کتنے بھوکے رہتے ہیں، مجھے صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑ رہا ہے، تو میری یہ حالت ہو گئی. اور غریب تو بیچارے ایک دن کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں یا فاقہ ہوتا ہے، تو کیسے قربانی دیتے ہیں. تو روزہ انسان کے اندر سے بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، اور دوسرا روحانی ترقی ہوتی ہے کہ اس کو غریبوں کے درد اور غم کا بھی، جو معاشرے کے غریب ہیں اس کا بھی احساس ہوتا ہے. دس فاسٹنگ ایکسرسائز انسائٹ سمپیتھی ٹوارڈز دا پور، دا آرفنز اینڈ ڈیسٹیٹیوٹس. ٹھیک ہے نا. جو بھی یہ جو روزہ ہے اس سے مطلب اس چیز کا بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تجربہ ہو جاتا ہے کہ جو غریبوں کے لیے سمپتھی، یعنی غریبوں کے لیے برادرانہ عقیدت اور بیواؤں کا خیال رکھنے کے بھی جذبات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں رمضان میں. روزہ اسٹارٹ ود اذان فجر. فجر کی اذان کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے. میل از ٹیکن بیفور اذان. اذان سے پہلے لوگ کھانا کھاتے ہیں. اٹ از کالڈ سحری. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں. سحری کر لو، پھر فجر کی اذان ہوتے ہی بلکہ اس سے پہلے سحری ختم کرنی چاہیے. اذان ہو گئی تو وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ از دا سنہ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ہیو سحری. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا. روزہ از اینڈڈ ود اذان مغرب. اذان مغرب جیسی ہو پھر روزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ افطاری کر سکتے ہیں. وین افطاری از ٹیکن جنرلی دا مسلمز انوائٹ ایچ ادر ایٹ افطاری. تو پھر افطاری جو ہوتی ہے مغرب کے بعد، اس میں جب نارملی جب افطاری کی جاتی ہے تو مسلمان ایک دوسرے کو بلاتے ہیں افطار کرانے کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم had said that there is a great reward for serving other at افطار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر یعنی دوسروں کو افطار اگر آپ کروائیں گے، چاہے کھجور اور پانی سے بھی کیوں نہ کروائیں، تو یہ اس سے بہت زیادہ ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا. آفٹر فاسٹنگ ہول آف دا منتھ آف رمضان. رمضان پورے مہینے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو مسلم سیلیبریٹ عید الفطر. تو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، جیسے ہم چھوٹی عید بھی کہتے ہیں. آن دا فرسٹ آف شوال. رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، تو پہلے شوال کو یعنی عید منائی جاتی ہے. دس عید از اے ریوارڈ فار دا مسلمس فار اللہ المیٹی. یہ عید اصل میں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے اور عید الفطر کی نماز پڑھ کے جب تم واپس جاتے ہو عیدگاہ سے تو تمہارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. تو یہ عید الفطر کی فضیلت ہے پہلی شوال کی.
آنسر دا فالوئنگ کوشچن. واٹ از مین بائی روزہ؟ سب سے پہلے ہم نے اس کا آنسر یہاں سے لکھا. روزہ از ون آف دی پلرس آف اسلام, یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں. اور اٹ آرڈر us to stay away from eating, drinking and such things which Allah Almighty has forbidden, یہاں تک لکھ سکتے ہیں. What benefits we get from روزہ؟ روزے سے ہمیں مطلب کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, تو وہ ہم نے پڑھا. کیا فائدہ ہوتا ہے یہاں پڑھا یہ نا. فاسٹنگ یا روزہ protects the man from diseases and also enables him to realize the importance and needs of food for the poor people in the society. ٹھیک ہے, یہاں تک لکھ سکتے ہیں. What is the name of the month in which Roza is practiced? The name of the month in which Roza is practiced is Ramzanul Mubarak. What is meant by Sahri and Iftari? Sahri is taken before the Fajr Azan and Iftari is taken after Maghrib Salah. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ سکتے ہیں ہم کہ روزہ اسٹارٹ with Azan Fajr. Meal is taken before Azan. It is called Sahri. It is Sunnah of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Roza is ended with Azan Maghrib and Iftari is taken generally the Muslim invite each other at Iftari. ٹھیک ہے نا. Meal is taken before Azan. یا meal taken before Azan of Fajr is called Sahri and the meal taken after the Azan of Maghrib is called Iftari. ٹھیک ہے. What is meant by Sahri? ہو گیا. With which salat that Tarawih salat is offered? With Isha salat. Isha کی نماز کے ساتھ ہم تراویح کی سلات نماز پڑھتے ہیں. With Isha salat that Tarawih salat is offered. Man is saved from dash by Roza. انسان روزہ رکھتا ہے تو کس چیز سے بچ جاتا ہے؟ بیماریوں سے بچ جاتا ہے, ڈیزیز سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیزیز آئے گا یہاں. The روزہ اسٹارٹ with the dash for فجر. روزہ فجر کی کس چیز کے ساتھ شروع ہوتا ہے؟ فجر کی آزان کے ساتھ. آزان یہاں پہ آئے گا. رمضان المبارک از دی ڈیش منتھ آف اسلامک کیلنڈر. رمضان المبارک اسلامک کیلنڈر کا کون سا منتھ ہے؟ 9th منتھ ہے, 9واں مہینہ ہے. ٹھیک ہے, 9th یہاں آ جائے گا. Having سحری رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سحری کرنا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے نا, جو سنت ہے. اب مارک کرنا ہے. When does the شب قدر نائٹ آف پاور جسے کہتے ہیں فال ان رمضان؟ شب قدر کب آتی ہے؟ ڈیورنگ دا فرسٹ 10 days, ڈیورنگ دا سیکنڈ 10 days, ڈیورنگ دا لاسٹ 10 days. رمضان کے لاسٹ 10 days میں آتی ہے. ٹھیک ہے. واٹ از دا میل کالڈ ٹیکن ایٹ دا ٹائم آف اینڈنگ دا روزہ؟ روزہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو میل ہم لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ افطاری. ٹھیک ہے. وچ ڈے از سیلیبریٹڈ آن دا فرسٹ آف شوال؟ پہلی شوال کو کون سا ڈے بنا جاتا ہے؟ عید الفطر بنا جاتا ہے. عید الاضحیٰ تو بقرہ عید کو کہتے ہیں. عید میلاد النبی کوئی عید نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, یہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہیں, ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. ٹھیک. When did the revelation of the Holy Quran start? قرآن شریف کس مہینے میں نازل ہوا؟ ربیع الاول میں, محرم میں, رمضان المبارک میں. رمضان المبارک میں. ٹھیک ہے. The worship in Ramzan is more rewarding as compared with other common days. Why? یعنی رمضان میں ہر چیز, ہر نیک عمل کا ثواب کتنے گنا بڑھ جاتا ہے؟ 30 گنا, 30 ٹائم, 50 گنا, یا 70 ٹائم, 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. Memorize the dua of ending روزہ and recite it. روزے کی جو دعا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یعنی روزہ ختم ہوتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں نا افطاری کی. وہ کیا؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا بچوں کو یاد کریں. Teachers may tell the students some more benefits of روزہ so that they may understand its significance. روزے کی کچھ اور اہمیت بھی لوگ بچوں کو. روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے, پرہیزگاری پیدا کرتا ہے, انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے غریبوں کا, اور اس سے یہ صحت کے لیے بھی فائدہ ہے. جب انسان کا معدہ خالی رہتا ہے تو اس کو ہری نہیں سوچتی, وہ جو ہے دنیا کی خواہشات اس کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اللہ کا تقویٰ اس کے اندر پیدا ہونا, اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہے کھانا بھی ویسے 2 ٹائم ہی چاہیے, تو وہ سنت بھی پوری ہوتی ہے کہ ایک سحری میں اور ایک افطاری میں 2 ٹائم انسان کھائے, اور یہی جو ہے سنت کے زیادہ قریب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.